اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی کو کسی جنگل سے بھیڑیا کا لاوارث بچہ ملا تو وہ اس کو اپنے گھر لے آیا اور اس کی پرورش شروع کی اور اپنی بکری کا دودھ پلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بھیڑیا کا بچہ بڑا ہو گیا۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ اس بھیڑیا کے بچے نے بکری کو ہلاک کر دیا اور اس کو کھا گیا۔ تو اس موقع پر دیہاتی نے چند اشعار کہے جو کہ عربی میں تھے: بقرت شویہتی وفجأت قلبی وانت لشاتنا ولد ربیب غزیت بدرها وربیت فینا فمن انباک ان اباک ذیب اذا كان اتباع اتباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادیب۔ آپ نے میری بکری کو مار کر میرا دل دکھایا، حالانکہ آپ ہماری بکری کے رضائی بیٹے تھے۔ آپ نے اس کے دودھ سے پرورش پائی اور پھر اسی میں غداری کی۔ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ آپ بھیڑیا کے بچے ہیں؟ خصلت ہی جب بری ہو تو کسی ادب اور ادیب کے ادب سکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس بات کا یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بھیڑیا کو مغربی تہذیب کا علم بردار سمجھ لیا۔ اس نے تو اپنی فطرت کی طرف لوٹنا تھا سو لوٹ گیا۔ میرا اشارہ آج کل عورت مارچ، دوسرے معنی میں مادر پدر آزادی مارچ کے ہر طرف چرچا کی طرف ہے، اور لاہور کی سڑکوں پر لبرل آنٹیاں اپنے وہ نامعلوم مطالبات منوانا چاہتی ہیں جو اسلام انہیں نہیں دیتا۔ لبرل آنٹیاں مسلمان معاشرے میں کپڑے اتار کر مادر پدر آزاد گھومنا چاہتی ہیں۔ قدیم جاہلیت نے عورت کو جس پستی کے گھڑے میں پھینک دیا اور جدید جاہلیت نے اسے آزادی کا لالچ دے کر جس ذلت سے دوچار کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایک طرف قدیم جاہلیت نے اسے زندگی کے حق سے محروم کیا تو جدید جاہلیت نے اسے زندگی کے ہر میدان میں دوش بدوش چلنے کی ترغیب دی اور اسے گھر کی چار دیواری سے نکال کر شمع محفل بنا دیا۔ جاہل انسانوں نے اسے لہب و لعب کا کھلونا بنا دیا اور اس کی بدترین توہین کی اور اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ ہر عہد میں عورت کیسے کیسے مصائب و مکروہات جھیلتی رہی اور کتنے بے دردی سے کیسی کیسی پستیوں میں دیکھی گئی، اور اس کو کس طرح پستیوں میں پھینک دیا گیا، اور عورت اپنی عزت اور وقار کو کھو بیٹھی، آزادی کے نام پر غلامی کا شکار ہو گئی۔ لیکن جب اسلام کا ابر رحمت برسا تو عورت کی حیثیت یکدم بدل گئی۔ محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج پر احسان عظیم فرمایا، عورتوں کو ظلم، بے حیائی، رسوائی اور تباہی کے گھڑے سے نکالا، انہیں تحفظ بخشا اور ان کے حقوق اجاگر کیے۔ ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے ان کے فرائض بدلائے اور انہیں شمع خانہ بنا کر عزت و احترام کی سب سے اونچی مسند پر فائز کر دیا اور عورت اور مرد کے شرعی احکامات کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ آج مغربی اقوام بھی عورت کی غلام بنام آزادی سے تنگ آ چکی ہیں، کیونکہ مغربی تمدن میں اس بے جا آزادی کے نتائج زناکاری اور بے حیائی کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان عورت بھی آج اسی آزادی کے حصول کی کوشش میں سرگرداں نظر آتی ہے، جبکہ اسلام قرآن کے ذریعے اس کا قرآن و حدیث کے لیے اس کا مقام، حیثیت اور حقوق و فرائض متعین کرتا ہے۔ جو بے حیا اور بے شرم عورتیں سڑکوں پر نکلنا چاہتی ہیں، کیا آپ نے اسلام سے پہلے کی عورت کی تاریخ کبھی پڑھی ہے کیا؟ آپ جانتی ہیں کہ اسلام سے قبل ہندو، عیسائی اور یہودی آپ کو نہ صرف منحوس سمجھتے تھے بلکہ بچی پیدا ہوتے ہی آپ کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آپ کو نہ جائیداد میں حق ملتا تھا نہ ہی معاشرے میں کوئی کردار، جبکہ اس کے برعکس اسلام نے آپ کو عزت دی، آزادی دی، منحوس نہیں کہا، زندہ دفن نانے سے منع کر دیا گیا، گھر کی ملکہ بنایا،
آپ کے قدموں تلے جنت رکھ دی، جائیداد میں حقوق دلوائے، چار دیواری کا تحفظ فراہم کیا۔ غرض اسلام نے آپ کو ہر روپ میں عزت بخشی، جبکہ یہودی اور عیسائی آج بھی آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، کھلونا سمجھ کر آپ کے جسم سے کھیلتے ہیں، جائیداد میں کوئی حق نہیں دیتے، نائٹ کلبز اور شراب خانوں میں ننگا نچواتے ہیں، آپ کو فاحشہ بننے پر داد دیتے ہیں، شادی کی بجائے گرل فرینڈ بنانے پر ترجیح دیتے ہیں، عمر رسیدہ ہونے پر دھکے دے کر آپ کو اولڈ ہوم چھوڑاتے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی آپ کو اعتراض ہے کہ اسلام نے آپ کو حقوق نہیں دیے۔ اگر اسلام نے حقوق نہیں دیے تو بتائیے دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جس نے آپ کو اسلام سے زیادہ حقوق دیے؟ خدا را مسلمان عورتوں ان مغربی عورتوں کی طرح خود کو جسم بیچنے کی دکان مت بناؤ۔ آپ باعزت مسلمان خواتین ہیں، آپ ان مغربی بے حیا عورتوں کی طرح ہرگز نہیں ہیں کہ جنہیں جو مرد جب چاہے چھو کر اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے۔ ہماری ان کم عقل مسلمان بہنوں کو خراب کرنے والی اور سڑکوں پر بد اخلاق بینرز اٹھا کے گھومنے والی بے حیا عورتوں کو صہیونی NGOs کے ذریعے فنڈنگ کر کے پاکستانی لڑکیوں کو نظریاتی جنگ یعنی آئیڈیالوجیکل وار میں شکست دے کر بے حیا و بے شرم اور فحاشہ بنانا ہے۔ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ فحاشی کو عام کر دیں، کہ اس جنگ نے آسانی سے ہماری لڑکیوں کے سروں سے حجاب اتروا دیا، قرآنی تعلیمات سے بھی دور کروا دیا، ہمارے بہنوں کے جسم کو عریاں لباس پہنا کر نمائش گاہ بنا دیا، اور ہماری ہی تہذیب کا تمہارے عریاں لباس سے جنازہ نکال دیا، اور تم نے بڑے فخر سے یہ سب میٹھا زہر بڑے مزے سے قبول کر لیا۔ اور وہی مرد جو بیٹی کی پیدائش کو باعث رحمت سمجھتا ہے، اس کی پرورش کو جنت کا وعدہ سمجھتے ہوئے ذمہ داری نبھاتا ہے، بھائی اپنی خوشیوں کو بھول کر بہن کے ہاتھوں میں لگی مہندی پہلے دیکھنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، ماں کے قدموں میں اپنی جنت تلاش کرنے میں زندگی گزار دیتا ہے، اور بیوی کو گھر کی ملکہ بنا کر گھر کی تمام تر ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتا ہے۔ آج آپ اسی کے خلاف سڑکوں پر نکل کر ان کے خلاف نعرے بازی کرتی ہو کہ تم ریپسٹ ہو، تم وحشی ہو، تم ہوس کے پجاری ہو، تم وحشی بھیڑیے ہو، تم زانی ہو، اور خود اپنے لیے نعرہ پسند کر لیا کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو میری بہنوں، جب مردوں کو آپ برے القابات سے نواز رہی ہیں، ان کے لیے بھی یہی نعرہ تجویز کر دیں تاکہ وہ اپنے لیے بھی نعرہ لگائے کہ میرا جسم میری مرضی۔ حالانکہ جسم اور تمام اعضاء اپنی مرضی سے نہیں، معاشرتی اقدار اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال ہونے چاہیے، ورنہ یہ فساد ہی فساد ہے۔ میرا مذہب، میرا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت چوکوں میں کھڑی ہو کر سر عام کہے میرا جسم میری مرضی، حالانکہ آپ اپنے لیے یہ نعرہ پسند کرتی ہیں، جبکہ مرد کو وحشی اور ریپسٹ کہتی ہو۔ عادلانہ طور پر آپ نے یہ نعرہ صرف اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ عورت کا تو نام ہی عورت اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہو، اور چھپی ہوئی چیز جب سر عام سڑکوں کی زینت بنے تو وہ عورت نہیں رہتی، بلکہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور کھلی شے پر باہر کا ہر قسمی ظاہری و باطنی گند ضرور گرتا ہے۔ اسلام نے قرآنی تعلیم کیا دی؟ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اگر یہ تعلیم یاد کر لو تو صرف گھر نہیں بلکہ پوری نسل سنوار سکتی ہو۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں پر اپنی عورتیں حکمرانی نہیں بلکہ مردوں کی حکمرانی کو تسلیم کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے مردوں کو عورت پر نگران بنایا ہے۔ ولا یبدین زینتہن، کہ پردے کی کیا کہتے ہیں بڑی سخت پابند ہوتی ہیں، عصمت اور نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، کسی نامحرم کی نظر خود پر نہیں پڑنے دیتی۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ پہلے کی جاہلیت والی عورتوں کی طرح مٹک مٹک کر فیشن شو کی زینت نہ بنو، بلکہ صرف اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے بناؤ سنگھار کرو۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت
مال و متاع کی حفاظت کرتی ہیں، اور یہی ایک مضبوط پلس پوائنٹ ہے دیندار لڑکیوں کا کہ ان کے مرد ان پر کامل اعتماد کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات، کہ دیندار لڑکیوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صالحہ اور شوہر کی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کسی بھی نامحرم سے بات کرتے ہوئے شرعی حدود کا خاص خیال رکھتی ہیں، جیسے بازار میں خریداری کے دوران اور عام حالات میں بھی۔ دیندار لڑکی جتنی عزت و خدمت اپنے والدین کی کرتی ہے، اس سے زیادہ سسرال والوں کی کرے گی، تاکہ اس کے شوہر کی عزت بڑھے۔ آج کل کے بیہودہ لباس سے متاثر ہونے کی بجائے حیا کو ترجیح دیں۔ جس لباس میں حیا کا نمایاں پہلو ہو وہ پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللّہ، کہ عورت اپنا زیادہ وقت اللہ کی یاد اور اطاعت میں گزارے اور صرف کرے۔ سب سے اہم چیز اولاد کی تربیت ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کو دین اسلام، قرآن و حدیث کا وارث بناتی ہے، اور دیندار عورت کی معاشرے میں الگ ہی شان ہوتی ہے۔ سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور ان کی عزت ان کے شوہر کو بڑھاتی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ دیندار لڑکیاں جو گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں تو انہیں سازشیں چالاکیاں نہیں آتی، جس کی وجہ سے ان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے، کیونکہ لڑکی کا جتنا باقی لوگوں سے میل ملاپ کم ہوتا ہے، اتنا ہی لڑکی شرم و حیا کا پیکر بنتی ہے۔ ان تمام تر خصوصیات کا ایک لڑکی میں ہونا اسے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہونا تو ایک گناہ ہے ہی، مگر سر عام ان کا مذاق اڑانا تو کفر کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔